اللہ کے محبوب علیہ السلام کا نام ہی اتنا پیارا ہے، پھر شان کتنی پیاری ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام ہی کا وہ نام ہے جس کے صدقے طفیل سیدنا آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اس نام محمد کی برکت سے، اس نام محمد کے وسیلے سے میری لغزش کو معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم تو نے یہ نام کہاں دیکھا؟ عرض کی، یا اللہ جب میں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے میں نے عرش کے ستونوں پر تیرے نام کے ساتھ اسی نام کو لکھا دیکھا۔ میں سمجھ گیا جس کا نام تیرے نام کے ساتھ پہلے سے جڑا ہے اس سے زیادہ معتبر کوئی نہیں ہو سکتا، پروردگار عالم اسی کے وسیلے سے معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم تو سچ کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آدم تو نے سچ کہا، لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت العرش والکرسی، کہ آدم تو نے سچ کہا، اگر میں نے اس نام محمد والے کو پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ عرش بناتا، نہ کرسی بناتا، نہ فرش بناتا، نہ آسمان بناتا، اے آدم میں تجھے بھی نہ بناتا۔ پھر فرمایا، اے آدم میں تو اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا اگر محمد نہ بناتا۔ تو سب کچھ بنا کس کے لیے؟ گویا یہ ساری کائنات کی چمک دھمک صدقہ ہے میرے محبوب کے نور کا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور کسی نے بڑے پیارے انداز میں میرے محبوب علیہ السلام کے نام کے متعلق کہا، ان کا نام لبوں پر آئے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ یہی ایک نام ہے نا، جب منہ پہ آتا ہے تو منہ کیا ہو جاتا ہے؟ میٹھا۔ کیا محمد ہے کا کتنا پیارا نام ہے کہ ہونٹ بھی ایک دوسرے کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ ذرا کہیں نا محبت سے، محمد کیسا لگا؟ جی کہ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ یعنی صحابہ ہے نا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم میں سے جو بھی ان کی اقتداء کرے گا ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ تو کہا ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، اور ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ وہ ستون رویا تھا نا، جی حضور ممبر پر جلوہ گر ہیں، خطاب کر رہے ہیں، سنا کہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی، اور ایسی رونے کی آواز کہ جس طرح بچہ جو ہے وہ ہچکیاں بھر بھر کے رو رہا ہے، ایسے آواز آ رہی ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ کھجور کا تنا رو رہا ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو آغوش میں لیا، جس طرح بچہ ماں کی گود میں جا کر ہچکیاں آہستہ آہستہ کرتے خاموش ہو جاتا ہے، وہ کھجور کا جو سوکھا تنا تھا وہ بھی خاموش ہو گیا۔ جی ان کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، تو کہا ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایہ کرتے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی جی، بلکہ کسی نے اپنے محبت بھرے انداز میں یوں کہا کہ یہ جو بادل سایہ کرتا ہے نا، اس کا سایہ بھی صدقہ ہے میرے محبوب کا، ورنہ جب حضور نہ ہوتے تو یہ بادل کہاں سے ہوتا۔ اور حدیث کے اندر ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے جسم کا سایہ نہیں بنایا، جسم کا کیوں نہیں بنایا؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ کوئی محبوب کے متعلق کوئی محب یہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کسی بھی طرح سے آنچ آئے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ایک تو ہمارا سایہ جب پڑتا ہے، ہم سورج میں کھڑے ہوں اس کی روشنی میں تو ہمارا سایہ پڑتا ہے، اور ہمارے سایہ پر کوئی قدم رکھ دے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، جی اس نے تو سایہ کو مارا، سایہ پہ قدم رکھا، مجھے کیا نقصان پہنچایا۔ میرا رب کہتا ہے میرے محبوب کے سایہ پر کسی کا قدم ہے، مجھے یہ برداشت ہی نہیں ہے، اس لیے میرے رب نے میرے محبوب کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہا یا رسول اللہ آپ جیسا تو کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ پھر خود کہا کہ یا رسول اللہ کیسے پیدا ہوتا؟ کسی ماں نے جنا ہی نہیں آپ جیسا، کسی ماں نے
پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر خود کہا خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو تو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے پیارے محبوب آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے، جیسے آپ کی چاہت تھی یا رسول اللہ، آپ جیسے چاہتے تھے ویسے آپ کو ہر طرح سے محفوظ پیدا کیا گیا۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حسن تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس حسن کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، ان کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرا جو حسن ہے نا وہ نمکین حسن ہے، اور میرے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے وہ میٹھا حسن ہے، لیکن یا رسول اللہ وہاں تو مصر میں انگلیاں کٹ گئی عورتوں کی اور یہاں تو کچھ نہیں ہوا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ مجھے کہنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے عبد الرحیم بات یہ ہے کہ میرا جو حسن ہے جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے غیرت محبت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے میرے حسن کو چھپا کر رکھا ہے۔ کوئی محبوب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی دیکھے، کوئی محب نہیں چاہتا ہے جی، کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کوئی اور دیکھے۔ رب تعالیٰ نے محبوب کو ایسا بنایا، کہا ہم نے اپنے محبوب کے حسن کو 70,000 پردوں میں چھپا کر رکھا ہے، یہ تو 70,000 پردوں میں چھپا ہے۔ تو حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ چونکہ شاعر تھے، اور شاعر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے جی، وہ حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جب دیکھیں گے نا تو ہماری نگاہ کچھ اور ہوگی ہیں جی، لیکن جب شاعر دیکھتا ہے نا اس کے دیکھنے کا انداز کچھ، وہ پنڈلیوں کو ہرنی کی ٹانگوں سے تشبیہ دے دیتا ہے، کبھی چہرے کو چاند سے کبھی سورج سے تشبیہ دے دیتا ہے۔ تو شاعر کے دیکھنے کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے اور عام بندوں کے دیکھنے کا کچھ الگ ہوتا ہے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں بیان کرتے رہتے ہیں، آپ جو اللہ کے محبوب کے حسن کے تذکرے کرتے ہیں، آپ نے اللہ کے محبوب کے حسن کو دیکھا ہے؟ اللہ کے محبوب کے حسن کو دیکھا تو آپ نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں فلما نظرت الى نوره فوضعت كفي على عيني خوفا من ذهاب بصري، کہتے ہیں سنو لوگو، دیکھتا میں ہوں اپنے محبوب کے حسن کو، اصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنے محبوب کے حسن کو دیکھنے کا ڈھنگ آ گیا ہے، میں کس انداز میں دیکھتا ہوں؟ کہتے ہیں فلما نظرت الى نوره، جب میں محبوب کے نور کی طرف دیکھتا ہوں، وَكَفِّي عَلَىٰ عَيْنِي، میں اپنی آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھ لیتا ہوں، میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں، خوفا من ذہاب بصری، اس خوف سے کہ اگر میں جی بھر کر حضور کے حسن کو دیکھوں تو کہیں میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ تو کہتے ہیں مجھے ڈھنگ آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے ڈھنگ آ گیا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھوں۔ اب بتاؤ نا کہ آنکھوں سے اوٹ کر کے دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے نا کہ یوں ہاتھ رکھا اور اندر سے دیکھا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں رکھا اور یوں کر کے دیکھا ہے جی۔ اور یوں کر کے کیوں دیکھا؟ کہا جب زیادہ روشنی ہوتی تھی تو ہم ہاتھوں کو آگے کر لیتے تھے، اور جب ہم نے حضور کے دیدار کو دیکھنا ہوتا تو یوں۔ کہا کہ مجھے اصل میں دیکھنے کا ڈھنگ آ گیا، اس لیے جو حسن دیکھتا ہوں وہ شعر میں بیان کر دیتا ہوں، جو دیکھتا ہوں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایسے تھوڑی میمونہ بنت کردم کہتے ہیں مجھے نا بڑا شوق تھا میں اپنے محبوب کا دیدار تو کروں، کتنا سوہنا لگتا ہے میرا محبوب ہے، ساڑا عشق بھی تو ساڑی جان بھی تو ہے، ساڑا دل بھی تو دلدار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نال عرشاں دا مہمان بھی تو، تے میں مقدی گل مکا چھوڑا، میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ہے، ہمارا سب کچھ میرے محبوب کریم۔ تو کہا کہ میرا بڑا دل کرتا تھا نا، مجھے کائنات کی کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، بس میں چاہتی تھی کہ میں حضور کا دیدار کروں۔ کہتے ہیں مجھے اور تو کچھ نظر نہیں آیا، میں اپنے والد کے ساتھ تھی، میں نے اپنے محبوب کی پنڈلیوں کو دیکھا ہے۔ کس کو دیکھا؟ پنڈلیوں کو۔ کہتی ہے بس جب سے میں نے نبی کی پنڈلیوں کو دیکھا ہے نا، میں دنیا کی ہر چیز کو بھول گئی ہوں۔ حضور کی پنڈلی میں حسن اتنا تھا، چہرے کا حسن پھر کتنا ہوگا۔ کسی نے کہا نا کہ قدموں میں جبی کو رہنے دو،
چہرے کا تصور مشکل ہے. ہاں جی، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. ارے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. میرے محبوب کے ایڑی مبارک کتنی حسین ہے. وہ کہا نا کسی صحابی نے کہا 14ویں کی رات تھی، چمکتا دمکتا مہتاب تھا اور میرے محبوب کریم، آواز نہیں آئی آپ، صلی اللہ علیہ وسلم اس رات موجود تھے. کہتے کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے محبوب کے مکھڑے کو دیکھتا، بار بار دیکھتا کہ حسین کون ہے. کہتے اس نتیجے پر پہنچا اس میں تو داغ ہے، میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے جی، میرے محبوب. مرحبا مرحبا. تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کا حسن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں کیوں رکھا؟ 70,000 پردوں میں اس لیے میرے محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن کو جو ہے وہ 70,000 پردوں میں رکھا، اس لیے کہ تم میرے حسن کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی تاب ہی نہیں لا سکتے. اور یہ حسن کیوں نہ بڑا ہوا ہو یار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. جب او بیٹا خاموش ہو جاؤ، توجہ ہے، کہیے سبحان اللہ. تو کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. خیر اللہ نے فرمایا اگر دیکھنا چاہتا ہے تو طور پہ آ جا، اگر تو میری ایک تجلی کو برداشت کر گیا تو مجھے، تو وہ سوئی کے ناکے کے برابر، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. اس نور کی تجلی اتنی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 میل کی مسافت پر سیاہ رنگ کے پہاڑ پر، سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کے لگنے والے قدموں کو میں نے دیکھ لیا. اتنی روشنی ہو گئی. بتاؤ یار، وہ تھوڑا سا نور آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہو گئی. جب میرے محبوب نے دیدار کیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہاں میرا رب تھا یا میرے محبوب تھے. وہاں تو جہت بھی نہیں تھی، نہ مشرق تھی نہ مغرب تھی، نہ شمال تھا نہ جنوب تھا، نہ فوق تھا نہ تحت تھا، کچھ نہ تھا سوائے میرے رب کے، میرا محبوب کے، کوئی اور نہ تھا. بتاؤ اگر تھوڑے سے نور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی اتنی ہو سکتی ہے، پھر میرے محبوب کے جلوے کا عالم کیا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کا یہ حسن اتنا ہے کیونکہ وہ ایک کرن پڑی تھی تو سب کچھ کیا ہو گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اور نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا. اگر یہ حسن پردوں میں نہ ہوتا تو پھر یہ دنیا کیسے بچتی ہے. اور پھر جو حقیقت یہ ہے، ہم تو دنیا کے اندر بھی اگر کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو محبوب کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. میرے محبوب کو کوئی اور نہ دیکھے. عدنان بھائی ایسا نا، محبوب کو کوئی نہیں دیکھنے دیتا. خضر بھائی کیا فرماتے ہیں؟ محبوب کو کوئی نہ دیکھا. جی میرا محبوب جو ٹھہر. اور ہم کون ہیں؟ عاشق رسول ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں نا. ہمارا محبوب تو وہ. اور پھر کسی شاعر نے کس انداز سے کہا کہ اس حد تک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے ہی چھپانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تو کسی کے سامنے عیاں نہ ہو، میں تجھ کو تجھ سے ہی چھپانا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یوں 70,000 پردوں کے اندر کیا رکھا؟ آپ کے حسن کو بند رکھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے حسن کی کیا بات کی جائے. نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے متعلق بھی میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا. یہ جو ہم معاملات کرتے ہیں، میلاد پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغا لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، میں نے سوچا اس پر بھی چند ایک دلائل آپ کے سامنے گوش گزار کیے جائیں. لیکن ایک حسن کی جو ایک بات آئی وہ میں کہتا چلوں. میرے نبی پاک صلی اللہ بے ساختہ زبان سے نکلنا چاہیے نا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر سے نکلے اور نکل کر صحرا میں چلے گئے. کہاں؟ صحرا میں گئے. ایک قافلہ آیا تھا جی، ان کا پڑاؤ تھا، وہاں پر رکے ہوئے تھے، خیمہ لگا ہوا تھا. نبی پاک علیہ السلام وہاں گئے، دیکھا تو ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا. حضور کو ایک اونٹ پسند آ گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کہا یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟
یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ بات چیت ہوتی رہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سودا طے کیا۔ جب سودا طے ہو گیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رکو، میں جا کر تمہارے لیے سودا بھیجتا ہوں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ بھی ساتھ لے گئے، اونٹ بھی ساتھ لے گئے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے گئے نا تو یہ آپس میں جو لوگ تھے نا ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے، او بھائی اونٹ بیچ دیا ہے، پردیس میں ہے، صحرا کے اندر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، یہ کون آدمی تھا جس کو اونٹ بیچا ہے؟ یہ کون تھا جس کو اونٹ بیچا؟ کہا یار میں تو نہیں جانتا۔ کہا تو جانتا؟ کہا نہیں میں بھی نہیں جانتا۔ تو کہا یار جب جانتے نہیں ہو تو اونٹ کیسے بیچ دیا ہے جی؟ کیونکہ یہ ایک طریقہ، یا تو کوئی چیز گروی رکھ کے جاتے ہیں جی، گروی رکھ کے جاتے، یا پھر کوئی نہ کوئی گواہ بنا کے جاتے کہ میں واپسی آؤں گا اپنی رقم جو ہوگی وہ دے دوں گا۔ یہ آپس میں محض گفتگو تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار جانتے تک نہیں ہو، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ تو کسی نے ان میں سے کہا یار تم لوگ کیوں نہیں جانتے تھے؟ جب تم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تمہیں پوچھ لینا چاہیے تھا تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے جب ہم سودا کر رہے تھے، وہ جب ہم سے گفتگو کرتے تھے نا تو ان کے دندان مبارک کی چمک ہی اتنی تھی، ہم اسی کے اندر مستغرق ہو گئے۔ وہ بات کرتے ہمیں بات اچھی لگتی، ان کا حسن اتنا خوبصورت تھا، ہم بس ان کی باتوں میں لگے رہے، جو سیدہ ہوا وہ طے ہو گیا۔ خیر یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، خیمے کے اندر سے کسی عورت نے نا یوں خیمہ لگا کر یوں ہٹا کر کپڑا کہا سنو بات سنو، وہ جو بندہ تم سے اونٹ لے کر گیا نا میں یہ دعویٰ کرتی ہوں وہ لوٹ کر آئے گا، وہ لوٹ کر آئے گا اور تمہیں قیمت بھی دے گا۔ تو انہوں نے کہا شاید یہ جانتی ہوگی، جا کر پوچھا، کہا بتا تو جانتی ہے؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ جانتی تو؟ کہا پھر تو کیسے کہہ رہی ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ وہ آن کر دے گا؟ کہا بات یہ ہے کہ جب تم آپس میں گفتگو کر رہے تھے نا، جب تمہارا آپس میں سودا ہو رہا تھا تو میں نے نا خیمے کا کپڑا ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اس کا چہرہ دیکھا، جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میں سمجھ گئی کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ نے کھجوریں لی ہوئی تھی، اس کی قیمت بھی ادا کی اور ان کو تحفے کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کھجوریں دے دی گئی۔ میرے نبی کا حسن تو یہ ہے جی۔ اور کہا کہ میرے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے نا وہ میٹھا ہے، تو کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہے۔ بس ہمیں جو نا حضور کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، بس ہمیں کیا کرنی ہے، ورنہ حضور کی شان تو عرفہ والا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں حضور کی شان کو بڑھانے والے؟ میرا رب کہہ رہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے حبیب تیری جو گزشتہ گھڑیاں گزرتی جا رہی ہیں نا ان ساری گھڑیوں سے آنے والی گھڑی اور بہتر ہوگی۔ اور رب جس کی شان کو بڑھائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ بڑھا رہا ہے شان جی، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئیں تو ہم یوں کہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اپنا کام صرف اتنا ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ چند ایک وہ باتیں کہ جو ہم محافل میلاد میں کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بھائی بتاؤ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، میلاد منانا کہاں سے جائز ہے، کیا صدیق اکبر نے منایا تھا، کیا عمر فاروق نے منایا تھا، کیا عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے منایا تھا، تو ہمارا سیدھا اور سادہ سا جواب ہے کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہو کہ اس کے جواز کی دلیل دو، ہم یہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دے دو۔ کہاں میرے محبوب نے فرمایا کہ میرا میلاد نہیں منانا؟ ابو بکر صدیق نے کب کہا ہے کہ حضور کا ذکر خیر نہیں کرنا؟ ہیں جی یار جن کی ولادت کے خوشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کو نواز دے، غیروں کو، پھر اپنوں کو نہیں نوازے گا۔ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا نا، اور وہ بھی بھتیجے کی خوشی میں، رسول اللہ کی خوشی میں نہیں، صلی اللہ، بھتیجے کی خوشی میں۔ کسی نے آ کر کہا نا کہ تمہارے بھائی کے عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو کہا اچھا ہاں بھتیجا پیدا ہوا، تو یوں انگلی کا اشارہ کر کے سویبہ جا تو آزاد ہے، کیونکہ خبر دینے وہ آئی تھی، تو وہ تو تھا بھی غیر نا،
وہ اپنا تو نہیں تھا نا جی، وہ غیر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیا کرم کیا، کہا اس کو آج بھی اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے جس انگلی سے اس نے اس سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ بتاؤ اگر اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں غیر کو اتنا نواز سکتا ہے، تو پھر ہم تو عاشق مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ۔ اللہ پر امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی نوازے گا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا کہیں سے کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ جی وہ فلاں نے نہیں منایا تو فلاں نے نہیں منایا تو فلاں، ہم نے کہا جی فلاں نے منع کب کیا، فلاں نے منع، وہ بتا دو۔ اور اگر ہمارے پاس تو دلائل ہیں۔ اللہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا جو فضل اور رحمت ہے اس پر خوشیاں مناؤ۔ تو سب سے بڑی رحمت اور نعمت تو میرے محبوب ہے صلی اللہ ہو، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہیں جی، وہ نہ ہو، ہیں جی، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ وہ کیسا ہوا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں، کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوتے رہے، گدھے کا بالکل ستیہ ناش ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، کھانا بالکل درست پڑا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، فرمایا کہ جب جان ختم ہو جائے گی تو پھر کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا عزیر بتا کتنا عرصہ سویا؟ کہا یا اللہ اتنا ہی، صبح سے سویا ہوں ابھی شام کو اٹھا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں 100 سال ہو گئے ہیں، 100 سال ہو گئے ہیں تجھے سوئے ہوئے، اور دیکھ اپنی سواری کی طرف ختم ہو گئی، اور ادھر کھانے کی طرف دیکھ کے بالکل تر و تازہ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس جہان کی جان کیسے قرار دیا؟ تو جب معراج کی رات میرے محبوب گئے تھے نا، وہ پانی چلتا رہا، وہ کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو جو ٹہنی سے امامہ شریف ٹکرایا تھا وہ ہلتی رہی، محبوب واپس آ گئے۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں، محبت بھرے انداز میں کہا، بات یہ ہے کہ جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم کھوکھلا ہو جاتا ہے جی، جسم کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ کا بات یہ ہے کہ جب اس جہان کی جان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان سے وہاں چلے گئے جہاں سب کچھ نہیں تھا، تو جب جان نکل گئی تو سب کچھ تھم گیا، سب کچھ تھم گیا، وہیں کا وہیں رک گیا۔ جب جان واپس آئی سب کچھ چلنے لگ گیا۔ اور اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے حبیب خود گئے، بلکہ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں رب ہو کر لے گیا ہوں، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم سیدھا سادہ جواب دیتے ہیں، حاضر و ناظر ہو، نور و بشر ہو، علم و غیب کا معاملہ ہو یا جو بھی معاملہ ہو، ہم سیدھی اور سادی بات کرتے ہیں، یہ ساری عطا ہے میرے رب کی۔ کیا ہے؟ اللہ کی عطا، اور اللہ کی عطا پر کسی کو کوئی اعتراض ہے جی؟ کوئی اعتراض؟ مجھے آپ کا امام بنایا، آپ کو میرا مقتدی بنایا، رب کی قدرت ہے جی، ہے نا؟ اللہ کی تو اللہ کی قدرت پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان اور عظمتیں عطا فرمائی، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، ہم جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں، ہم شیرینیاں بانٹتے ہیں، ہم مختلف طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ میلاد مناتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، جو چیز شریعت کے خلاف ہے ہم اہل سنت و جماعت اس کے خلاف ہیں۔ یہ ڈھول ڈھمکے، یہ ناچ گانے، میوزیکل نعتیں، اس سے ہم خلاف، ہم اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس طرح حضور کا میلاد منایا جائے۔ ہاں حضور کا میلاد منانا ہے، جیسے میرے محبوب اپنا میلاد منایا کرتے تھے، حضور پیر کے دن روزہ رکھا کرتے، ہمیں بھی رکھنا چاہیے، ہے جی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے لیے بچھاتے، اور حضور کہتے حسان کھڑے ہو کر کافروں کو میری طرف سے جواب دو، اور پھر حضرت حسان کھڑے ہو کر حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد بھی منوایا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو اس وقت ایک معاملہ پیش آیا، جلوس اور جھنڈے ہم لے کے جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم کل بھی لے کر جائیں گے، جلوس بھی ہوگا اور جھنڈے بھی، اور کس چیز کی خوشی ہوگی؟ ہمیں آمد کی خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب یہ جلوس بھی اور جھنڈے بھی، اس کی میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت ایک معاملہ پیش آیا۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چونکہ کفار نے لوگوں کو لگا رکھا تھا کہ جو حضور کو پکڑ کے لائے گا اس کو فلاں 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 جو ہے وہ انعام دیا جائے گا۔ وہ ایک صحابی تھے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کو، وہ بڑا شہ سوار تھا، اس کو کہا کہ اگر تم حضور کو پکڑ کے لاؤ گے تو ہم تمہیں سرخ 100 اونٹ دیں گے۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچ گیا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا نا تو حضور نے زمین کو حکم دیا، زمین اس کو اپنے اندر دھسا دے،
زمین پھٹی، گھوڑے سمیت زمین کے اندر چلا گیا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ معاف فرما دے، کرم فرمائے، اس زمین کو حکم دے۔ حضور نے فرمایا شاید سدھر جائے۔ حضور نے حکم دیا، نکال آیا، پھر حضور کے پیچھے دوڑنے لگا، شاید کہ یہ ایسے اتفاقی معاملہ ہو۔ پھر جب قریب گیا تو حضور نے پھر زمین کو حکم دیا، اس کو اپنے اندر لے۔ زمین زمین نے کیا کیا؟ اس کو اپنے اندر لے لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کرم فرمایا، پھر وہ آپ پر ایمان بھی لایا۔ تو حضور نے فرمایا سراقہ تمہارے ساتھ پتہ کیا معاملہ ہوگا؟ کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ پھر ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، جب کیسر و کسریٰ فتح ہوا نا تو تشت کے اندر رکھ کر حضرت عمر کی بارگاہ میں لائے گئے۔ تو کہا، حضرت عمر نے کہا کہ بھائی ان کا میں کیا کروں، ان کو بیت المال میں جمع کروا دو۔ تو کسی صحابی نے کہا حضور آپ کو وہ میرے محبوب کا فرمان بھول گیا ہے جی؟ حضور نے فرمایا تو حضرت سراقہ کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنا کریں گے۔ تو حضرت سراقہ کو بلایا اور بلا کر ان کو وہ کنگن پہنائے، حالانکہ ناجائز ہے مرد کے لیے سونا پہنا۔ حضرت عمر نہیں جانتے تھے، لیکن بات میرے محبوب کریم کی تھی صلی اللہ علیہ۔ تو کائنات کی جو ہر چیز ہے نا وہ میرے محبوب کا کہا مانتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ بات میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید ساتھ میں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، ایک مقام پر نہ پڑاؤ ڈالا، حضور آرام فرما رہے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے رفع حاجت کے لیے جانا ہے، لیکن کوئی اوٹ نہیں مل رہی جس کے اس طرف جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کر سکیں۔ تو کوئی جب ایسی چیز نہ ملی نا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسامہ جاؤ، یہ جو درخت کھڑے ہیں نا، یہ جو درخت کھڑے ہیں ان سے جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم آپس میں مل جاؤ۔ نہیں آواز نہیں آپس میں مل جاؤ۔ یار دیکھو صحابی کا عقیدہ کیا تھا، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، درخت وہ بھی ہل کر اپنی جگہ سے یہ اوٹ بنا لیں گے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا حکم ماننا ہے۔ فوراً گئے اور جا کر درختوں کو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آپس میں مل جاؤ، آپس میں مل جاؤ۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں وہ درخت آپس میں مل گئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسامہ ان پتھروں سے کہیں کہ یہ بھی آپس میں مل جائیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے ان پتھروں کو آواز لگائی، اللہ کے آخری نبی کہتے ہیں آپس میں مل جائیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں وہ پتھر آپس میں ایسے ملے گویا ایک دیوار بن گئی، گویا کہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے آپس میں مل گئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہتے ہیں جی وہ پتھر دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اور درخت آپس میں مل گئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے قضائے حاجت کی۔ جب آپ رفع حاجت سے فارغ ہو چکے قضائے حاجت سے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ان درختوں سے کہو اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں، ان درختوں سے کہو اپنی اپنی، وہ درخت پھر اپنی جگہ پر چلے گئے، اور ان پتھروں سے کہو کہ یہ بھی اپنی جگہ پر چلے جائیں، اور وہ بھی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ سنو حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں قضائے حاجت کر لے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی بدبو آتی، بلکہ اگر وہاں کوئی جا کر دیکھتا تو وہاں کستوری اور مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوتی، اور وہاں پر کوئی بھی چیز نہیں ملتی تھی۔ یہ میرے محبوب کریم کو اللہ نے شان عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک سفر میں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر تھے، ایک جگہ آرام فرما رہے تھے، ایک صحابی میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک درخت جو ہے وہ اچانک اپنی جگہ سے ہلا، اپنی جڑوں کو سمیٹتا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور صاحبان کی طرح جھکا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ دیر جھکنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اب یہ صحابی جو تھے نا یہ بڑے تعجب اور حیرانگی کے انداز میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک درخت اپنی جگہ سے آیا ہو چل کر گویا کہ، اور آن کر حضور پر صاحبان کی طرح سایہ کیا اور واپس چلے گئے۔ جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے، بڑا عجیب منظر دیکھا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ فلاں درخت دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ جب آپ آرام فرما رہے تھے یہ درخت آپ کے پاس چل کر آیا، اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر آپ کے پاس آیا، آپ پر کچھ دیر کے لیے جھکا اور پھر واپس چلا گیا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی بات یہ ہے
اس درخت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ تیرا نبی جب اس جگہ پر آئے، تیرا محبوب جب یہاں آئے، کرم فرمانا مجھے حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کی اجازت دے دینا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آج میں یہاں پر آیا، آرام کیا، تو یہ درخت جس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ نے اس کو طاقت دی، یہ زمین سے نکلا، میری بارگاہ میں آیا، مجھے سلام کیا اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ سنیو، اللہ کے محبوب کو اللہ نے یہ شان دی ہے، درخت نے کب دعا کی میرے محبوب وہ بھی جانتے ہیں، درخت نے آ کر کیا کہا میرے محبوب وہ بھی